کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MX نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج ہم اپنے سریکی وسیب کے خواجہ غلام فرید، جنہوں نے سریکی زبان کو ایک نیا آہنگ دیا، وہ صرف سریکی وسیب کے ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری آفاقی شاعری ہے، آفاقیت پائی جاتی ہے، اور ان کی شاعری میں فطرت کی عکاسی ہے، ان کی شاعری میں مزاحمت ہے، تصوف ہے، ایک تغزل ہے، اور جتنا پڑھتے جائیں اللہ رب العزت ایک پڑھنے والے کے در جو ہے وہ واقع کرتا چلا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آج چونکہ سریکی وسیب کے عظیم دانشور شریک گفتگو ہیں تو اس تعارف کو میں طوالت نہیں دوں گا، بلکہ ہم بغیر وقفے کے، بغیر کسی تمہید کے اپنے شرکاء کی طرف جاتے ہیں۔ شریک گفتگو ہیں ارض ملتان کے سریکی وسیب کے عظیم دانشور، کالم نویس اور ماشاءاللہ جھوک اخبار نکالنے والے ایک درویش صفت، آج کل ویسے 92 میں کالم لکھ رہے ہیں، سریکی وسیب کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے عزائم کو آگے بڑھائے اور جس مقصد کو لے کر چلے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کے مقصد کو بھی، یعنی سریکی صوبہ ان کے ہوتے ہوئے اس کو یہ بنتا دیکھیں، ہماری دعا یہی ہے۔ جناب ظہور احمد دھریجہ، جناب ظہور احمد دھریجہ، سائیں دھریجہ صاحب جی آیاں نو تساں آئے ہو ساڈیاں کیٹھڑیاں نے مکس نیوز دی طرف تانوں اساں جی آیاں نو آدھے ہیں۔ ناظرین محترم، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب خواجہ غلام فرید قریجہ صاحب۔ آپ خواجہ غلام فرید کی اولاد میں سے ہیں اور آپ چیئرمین ہیں تحریک فرید پاکستان، چیئرمین سرائیکستان صوبہ محاذ، سربراہ سرائیکستان قومی اتحاد۔ ماشاءاللہ آپ سریکی دانشور بھی ہیں اور ایک پولیٹیکل بھی آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور پھر خواجہ غلام فرید کے حوالے سے گھر کی بات گھر والے بہت بہتر جانتے ہیں، بہت خوبصورت بولتے ہیں۔ جناب خواجہ غلام فرید قریجہ، سائیں قریجہ صاحب جی آیاں نو تشریف لائے ہو، سارا دل خوش ہو گیا ہے۔ مکس نیوز دی طرفوں تانوں جی آیاں نو خوش آمدید بھی ماک جیسا، شکریہ سے بہت بہت شکریہ۔ سائیں آغاز تواڈے تو ہی کرے نے سائیں، بسم اللہ۔ خواجہ غلام فرید تھوڑا سا تعارف کرا دے سو
تاکہ سانو پتہ چل ونجے ناظرین نو بھی پتہ چل ونجے کہ جیڑا تعارف تساں کروے سو او دے چ اپنی چاشنی تے اپنا وزن ہو سی. سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمت جڑا ہے 20ویں صدی جڑا ہے انہیں وحدت الوجودی فلسفے کو اجاگر کیتے اور انہیں دی جڑی شاعری ہے 7 زبان ہے لیکن بنیادی انہیں دی جڑی شاعری ہے وہ سرائکی زبان کو انہیں اپنا بنیادی جڑا ہے ترجمانی کیتی ہے. اور جو بزرگیں دا جو مشن ہے کہ انسانیت نال محبت اور اصل جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد اور مظلوم لوگوں کو راہ حق دواون کمزوروں دی مدد کرن اور اللہ نال قرب دا ذریعہ جڑا ہے وہ انسانیت نال محبت دی مخلوق نال محبت یہ انہیں دی بنیادی تعلیمات ہیں. جو تھوڑا جہا خواجہ صاحب میں گزارش کرے سا ناظرین واسطے تعارف تو مراد یہ ہے کہ خواجہ صاحب دا شجر نسب کیا ہے, خواجہ صاحب دا شجر طریقت کیا ہے, خواجہ صاحب دا حسب نسب اور کتوں تشریف لایا ہے, اور ای ذرا ناظرین نو اس تو آگاہ فرمائے سو. خواجہ سائیں دا جڑا ہے تاریخی حوالے نال جڑی زیادہ تر ہسٹری ہے کہ وہ عرب تو آئے ہن. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد ہن. فاروقی قریشی جڑا ہے انہیں دا خاندان ہا اور قریجہ لقب ہا. سندھ چاہے ول 600 سال تو 800 سال تو ول سرائکی وسیع بچ وہ اتھے ہی یعنی آپ دے آباء و اجداد پہلے سندھ ہے, سندھ تو وہ اپنا کوٹ مٹھن یا چاچرا شریف اس طرح یعنی 800 سال جی جی وہ رستہ گھن کے ول اتھے ہی جڑا ہے آباد ہن. اور جڑا ہے انہیں دی طریقت جڑا ہے وہ جو صوفیہ دا طریقہ کار ہے. جڑے پہلے بزرگان جڑے عرب تو سندھ آئے انہاں دا نام کیا ہے؟ انہیں دا نام میرا خیال ہے یحییٰ بن مالک ہا. اچھا یحییٰ بن مالک, خیال نہیں بالکل ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ جی صحیح. وہ آئے ہن اور جو بزرگیں دا جو طریقہ کار ہے کہ کسر نفسی اور او مشن دے ہوتے او اپنا انہیں ہوں پیغام کو اگو تے ودھائے. آج تساں دیکھو کہ بھئی جرا مسلمان دا تاثر جرا ہے وہ ڈیندے پن دنیا بھر یا جرا اینٹی مسلم طبقہ ہے تو او جڑے ویلے مسلمانوں کو بدنام کرنا ہوئے تو وال جرا ہے وہ افغانستان یا داعش یا اے لادی گینگ یا ای نظریات لوگوں کو جرا ہے اجاگر کر دیں. حالانکہ صوفیہ دا جو مشن ہے امن اور محبت اور آشتی ہے اور اسا ہمیشہ یہ گال کریں دوں کہ بھی پنجاب دا نصاب ہوئے یا پاکستان دا نصاب ہوئے تو اندے صوفیہ کرام سارا سرمایہ کہ او عرب تو آئین کوئی گلدستہ نہیں ٹوٹا, کوئی تشدد نہیں تھیا اور انہیں اپنے نظریات دی ترویج جرائے لوگوں دلے کو فتح کیتے بندوق نال نہیں. تو سائے دیکھو کہ ہسپانیہ اچ بھی مسلمانوں دی حکومت رہ گئی ہے, برے صغیر پاک و ہند رہ گئی ہے, لیکن ہسپانیہ جڑے مسلمان گن اتھا مقصد مذہب صوفی کا یعنی وہ ریورشن تھی گئی, لیکن اتھا تصوف رنگ نال جڑا اسلام ہے تو او انہیں دلے کو فتح کیتے. دنیا میں سب تو زیادہ مسلمان اتھے ہی ہیں اور انہیں خواجہ صحیح فرمایا کہ اساں سو بدماس کلندر ہوں, کدی مسجد ہوں, کدی مندر ہوں. مقصد ہے کہ انہیں اے دسے کہ بھائی جرائے تمام مذاہب دے لوگ دا جر خالق اللہ تعالیٰ ہے تو تسا اگر اللہ دا پیغام ڈیوڑے تو تسا ان دی مخلوق نال محبت کرو اور انہیں دلیں کو فتح کرو. اگر تسا دلیں کو فتح کر گنسو تو محبت جرائے فاتح عالم ہے. اے بنیادی صوفی فلسفہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. درجہ صاحب خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے, ہر دم فرید دے کول ہے, یہ سارا وسیب بھی فرید دے کول ہے. یہ کیا فرمائے سو صحیح صحیح خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے گول ہے. اساں اے بھی آکھ سکدے سے کہ کل کائنات کو ایک ذات واحد دی گول ہے تے او ہر دم فرید دے گول ہے. جویں تساں فرمایا کہ سارا وسیب فرید دے کول ہے, چو طرفوں وہ پانی آوے سونی صاف چکاڑ تے. اج بھی اساں دیکھ دے سے تے کوٹ مٹھن شریف ایک محور تے مرکز بڑھیا ہویا پورے سرائکی وسیب دا. اگر کوئی بھی خطہ ہو جا ہوندے
ਉਹ ਕਿਥੇ ਮਹਿਵਰ ਵੀ ਆਣ ਬੜਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਹੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਿਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਭਿਟਈ ਸਹੀ ਸਿੰਧੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਿਵਰ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਸਰਾਇਕੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਿਵਰ ख्वाजा गुलाम फरीद सही ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਬਜਾ ਤੌਰ ਤੇ ख्वाजा ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਫਰਮਾਏ ਖਲਕਤ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਗੋਲ ਹੈ ਹਰਦਮ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ख्वाजा ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ख्वाजा ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ख्वाजा ਸਿੰਘ ਰੋਹੀ ਦੇ ਕਿਰੜ ਤੇ ਕੰਡੇ ਕੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਤੇ ਸਨੋਬਰ ਰੱਖੇ। ख्वाजा ਸਿੰਘ ਫਰਮਾਏ ਪਾ ਹੰਬਾ ਉਗਾਰ ਗਈ ਦੀ ਮੈਂ ਲੇਖੇ ਅਕਸੀਰ जानवरें दे जरे पैरें दी मिट्टी है उनको भी शिफा आके। और ख्वाजा साईं अपनी धरती नाल ई तरह मोहब्बत की है कि उन्हें रोही दे टिब्बे को कोहतूर आखे। और तुसा देखो कि ख्वाजा साईं क्या नहीं किया, रोही उठड़ी तो बतार वे आ मिल तो सेंगा यार वे थे थलड़े बाग बहार वे चौधार गोल गुलजार वे डी रात में मल्हार वे इो जिया कौन मंजर लिखे से सही वही वर्ड शख्स है। वर्थ जा जो एक मुहक्किकीन लिखदे ने वर्ड वर्थ होवे या शेक्सपियर होवे, एक जिहड़ी फितरत दी शायरी है जो गिरे घूकन साने शूकन कोई इस हाँ। किस्म दा एक क्या कमाल दी अक्कासी उन्होंने की थी। सही कमाल जरा दी। थोड़ी जिहा जरा एक फितरत दा शायर है। सही उन्हें तो सारी शायरी मैं कहता कि उन्हें तुसा देखो कि भाई अपने जानवरे नाल भी कितनी मोहब्बत की थी। नाजो जमल जमील वतन वाह, दे राही रहंदे राह सजण दे होवन शाला नाल अमन दे गोशे साडे हां दे हन। उन्ना ता जमल उठ को भी अपने हां दा गोशा आखे। ये क्या धरती कमाल, दे नाल क्या कमाल। धरती दे नाल मोहब्बत है। और तुसा देखो कि अखियां दे विच कतर न आवे वाह। सारे सजण समांदे। क्या ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਬਾਤ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਵੇਂਦੇ क्या ਪਏ ਹਾਂ बात ਨਿੱਕਾ है। ਜਿਹਾ ਕਤਰ ਅੱਖ ਦੇ वाह, ਵਿੱਚ ਪੈ ਵੰਜੇ वाह, ਬੰਦਾ वाह। कितना बेताब ਹੁੰਦੇ। और ये बहुत बड़ी तालीम भी है कि असा को सजण बनना चाहिए, कहीं दे अख दा कतर नहीं बनना चाहिए। अगर कतर बरसों ता उनदी अख च रह ना सकसूं ते जिवें सजण बढ़दे उनदा ता वल उनदा ता ਜਿਹੜੇ ਦੇਰੇ ਉਹਦੇ ਦੀਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ख्वाजा ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਜਣ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਖੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਜਣ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲ ਹੀ ਥੀਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ जेको असां किराड़ी खेंदे से और पकोड़े चाहिए आप घंटे खा गए ने सारे आके हुजूर आप रोजे नाल हवे। तो ख्वाजा सिंह फरमाया कि मेरे को पता मैं रोजे नाल हम ते हुण रोजा मेरा त्रुट गया इंदा कोई कफारा हो सी। उन्हें आखे सी या 60 रोजे रखो या 60 मस्कीन को खाना खवो। ख्वाजा सिंह फरमाया कि दुहे चीज़ां मुमकिन हैं। दिल त्रोड़न दा कफारा दसो ते ढा दे मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ ढहंदा पर बंदे दा दिल ना तोड़ी मेरा रब दिलां विच रहिंदा। ये सारी वह गाल है। और तुसां देखो कि जिन्हें दिलां फतह कीते और जेरे ओ बादशाह हन ओ कोई जमीन दे टुकड़े दे ना हन, ओ दिल्ली दे बादशाह हन। तुसां देखो कि आख्या वेंदे कि भाई कि जनाब ख्वाजा साहब ता एक शेर आखे अपनी नगरी आप वसा तो पट अंग्रेजी थाने। मैं कहना कि ख्वाजा साहब दा जरा दौर है वो अंग्रेज दे ऐन उरूज दा दौर है। ख्वाजा साहब दी कहीं एक अंग्रेज अफसर नाल वैसराय दा परे दा कोई मुलाकात साबित कहनी ना उन्हें ख्वाहिश की है। उन्हें लालो लाड़ नाल मोहब्बत की है, उन्हें एक रोहीले नाल मोहब्बत की है, हुन्ना दे नाल उठन हुन्ना दे नाल। हालांकि हुन्ना वास्ते क्या एक गैर मुमकिन है कि बादशाह जिन्हें दे कदम च बैठे रहने हैं। और एक बादशाह तो नहीं कई बादशाह वाल तुसां देखो कि एक बंदे को नवाब बहावलपुर रियासत बदर कर देते ओ बहुत परेशान। उन्हें कहा कि भाई ये मेरी सजा किवें खत्म थी सकती है। उन्हें कहा ख्वाजा फरीद खत्म करा सकते हैं। और ख्वाजा फरीद सिंह को वो बंदा पहुंच दे ख्वाजा सिंह खत लिख देन। क्या बात।
कायनात दा मुख्तसर तरीन वाह खत वाह, और मुख्तसर कोई तरीन। लकब नहीं, कोई अलकाब नहीं, कोई वाह, खिताब वाह, नहीं, वाह, वाह, सादिक ज़ेर थी ज़बर न बन मतलब पेश वाह, पोंदी हो। वाह, वाह, वाह। तो इंक नु वड्डी गाल क्या थी सकदी है भाई बादशाह दी भी खुशामद क्या नहीं, कहीं दी खुशामद क्या नहीं, और वो बंदा अपनी नगरी आप वसा तू पट अंग्रेजी थाने तां एक उनदे पिछों फलसफा है। और मैं तो को दसी वञा कि निसाब विच कोई जिक्र क्या नहीं, और जरा असाडा सरकारी शायर है अल्लामा इकबाल उनको आख्या ने तो बहु वडा नाम बढ़ा दिते से तो सरदा किताब वापस कर रहे हो, उन्हें नाम वापस किता। और ख्वाजा फरीद हूं लेखंदा कढ़ाई कि अपनी नगरी आप वसा तू पट अंग्रेजी थाने, आज भी इकबाल दे नाल सर लगा खड़े। ठीक है, अल्लामा इकबाल से आखे कि अपने मन में डूब जा, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। ख्वाजा से फरमाए कि जो कोई चाहे फक्र फनाकूं अपने आप को गोले। आमद फराज आज दा जदीद शायर है ते ओ कहते ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने मुमकिन है तुझे खराबों में मिले। ख्वाजा सिंह फरमाए कि उथ दर्द मंदा दे देरे जित किरड़ कंडा बोई ढेरे। ता असा जवले शेर दे हुस्न को देखसूं उनदे विच मुमकिन वाली गाल भी कहनी और खराबे वाली गाल भी कहनी, सीधी गाल है। और वो सारी गाल अपनी धरती दे नाल जुड़ी खड़ी है कि उथ दर्द मंदा दे देरे जित किरड़ कंडा बोई ढेरे। माशाअल्लाह दरेजा साहब। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ हम एक वक्फा लेते हैं, आपके पास दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले शमा, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, तो शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तो शमा की हो मैं की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुनाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट।
WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलायर डिसइंफेक्टेंट जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लग सी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो ए करे सी, ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़ मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नादरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे ख्वाजा फरीद के हवाले से। हम दोबारा धरेजा साहब के पास चलते हैं। सही धरेजा साहब, गुजारिश ये है कि ख्वाजा फरीद ते इकबाल दी आपस में बड़ी मोहब्बत है। अलामा इकबाल जिस वक्त अता कैसरानी अलामा इकबाल की खिदमत हाजिर होंदे हन ते वो मिलदे आधे हन कि सही कोई ख्वाजा फरीद दा कलाम सुना हुआ। हुण अता कैसरानी ने ये ख्वाजा फरीद दे उस दे दीवान दे विच शायद कोई नहीं, लेकिन वो जिहड़े मतरूक ने उहदे विच है। अता कैसरानी याद है कि मैं ये आखिरी उन्होंने ये सुनाई, आमिल सामल साईं नहीं तो मुफ्ती खून थी साईं। आमिल सामल साईं नहीं तो मुफ्ती खून थी साईं। अखियां बिलकिन मुंह देखण को ते गल लावण को फतकण बाही। हुण अता कैसरानी याद है बई अलामा इकबाल ने मैनू आखा बई यार मैनू बाकी तो समझ आ गई है बई आमिल सामल साईं, बई सामल साईं मिल नहीं तो मैं मर वैसा, नहीं तो मुफ्ती खून थी साईं। ये अखियां बिलकिन ते फतकिन, ये बिलकिन ते फतकिन का क्या मान है, ये मैनू दस।
ہوں وہ آدھا یار مینو یہ مترادف کوئی نہیں لب رہا ہے ہوں میں اٹھی تے بائی انج ہلا ہلا تے آکھا اور اقبال دی اکھاں دے وچوں اکھیاں دے وچوں ہنجو مطلب باہر ہے یہ جڑا تھوڑا جہا ذرا رکھو میں یہ ایک باقاعدہ ریسرچ جرنل چھپا ہے خواجہ فرید تے علامہ اقبال انہاں دی آپس سائیاں محبت بھی آئی اور علامہ اقبال دے کلام تے خواجہ فرید دی بہت بڑی چھاپ ہے یہ میرا ریسرچ جرنل دے وچ بہاؤدین زکریا دے وچ یہ چھپا ہویا تساں ذرا پڑھائے کہ خواجہ فرید تے آپس وچ انہاں دی بڑی محبت آئی بلکہ اپنا گریباں چاک اینوں تساں ذرا چاہ تے پڑھو تے تانوں پڑھدیاں یہ پتہ لگ سی بھئی جسٹس حالانکہ وہ آدھا ہی میرا اپنا نام ہے وہ دے بیٹے جسٹس جاوید وہ آدھا ہے کہ میں ایک رات گیاں تے علامہ اقبال اندھیرا کر کے رو رہے نے تے نال ہی خواجہ فرید دا دیوان پیے آخری عمر دے وچ پوری سریکی انہوں نے سکھی پورا دیوان انہوں نے پڑھا اور دیوان بھی انہوں دا ہنجوں دے نال سج ویندا ہے ہن تھوڑا جہا ذرا دل جڑا ہے نا جی خواجہ صاحب جناب والے پاسے آسوں کہ خواجہ فرید نے تصوف دی بڑی آبیاری کیتی ہے کہ سوال میرا جناب نال یہ ہو سی انحد مرلی شور مچایا یہ کیا ہے یہ حالانکہ یہ چشتیاں دا ایک بہت بڑا مطلب جڑا چشتیاں دا جڑا نظریہ وحدت الوجود دار کہ بھئی جڑا تساں اپنے جڑا وہ ہدف ہے کیونکہ شعر دے جڑے معنی ہوندن کہ بھئی ظاہری عشق ول فنا فی اللہ شیخ بقا باللہ ایویں جڑا اپنے شیخ نال محبت کرتے کسر نفسی نال اللہ تک جڑا پہنچانے دا پیغام ہے اور دھریجہ صاحب بہت اچھے طریقے نال دس گئے کہ جڑے انہیں واقعات سنائن کہ ان وقت دے اسٹیٹ دے نوابے کو بھی انہیں جڑا ہے انسانیت واسطے میں دساں کہ ان وقت جڑا مولوی ہا جے کو کڈیا وہ خواجہ صاحب دے تصوف دے فلسفے دا واقف کوئی نہ ہا ان وقت دا دیوبندی وہاں بھی مولوی ہا لیکن جڑے ویلے وہ تھیں گیا تا خواجہ صاحب نے وہ آکھیا کہ بھائی جڑا ہے یہ ریاست جڑا ہے زمین اللہ تعالیٰ دیے تسا تکبر نہ کرو اور یہ ہی جڑا ہے تصوف دا پیغام رہ گئے کہ بھائی تسا لوگے نال محبت کرو اللہ تعالیٰ دی مخلوق نال محبت کرو اگر جڑا ہے اللہ کو گوڑنے تاول جڑا ہے وہ سب تو بڑا جہاد جڑا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے اور تسا یہ دیکھو کہ بھئی سارے ملک کے جڑی ودی شدت پسندی ہے وہ کیوں تھی ہے خصوصاً جڑا پنجاب دا نصاب ہے اون دے وچ حضرت بابا بلے شاہ ہوون اور بابا فرید گنج شکر حضرت داتا علی حجویری اور جتنا خواجہ فرید سنگھ جتنا صوفیہ ہیں انہیں دے تعلیمات کو بد قسمتی نال سارے نصاب دا حصہ نہیں بنایا گیا اور ساری جڑی آن والی نسل ہے وہ جڑا ہے انہیں دی فکر کو روشناس کہہ نہیں اور جڑا وہ برداشت دا مادہ ہے جڑا ایک ٹالرنس ہے وہ ساری نوی نسل ہے کوئی نہیں اور اساں جڑا لوگوں کو یا نوی نسل کو جڑا ایک لٹریچر لیندے پیوں کہ بھی عدم برداشت یا جڑا او طبقہ جڑا باہروں آیا جنہیں آتے طاقت دا استعمال کیتا تو لامحالہ گال ہے کہ انہیں کو ہیروز بڑھائے سے حالانکہ جڑا اسلام دی جڑا آپ پاری اور صحیح تبلیغ جڑا انہیں صوفیہ کرام نے کیتی ہے اور سارے اے نصاب انہیں کو شامل ہونا چاہیے میں ہوں تو دسے صاحب کہ بھئی بڑی ایک بیڈ لک ہے کہ بھئی بد قسمتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ای وقت سندھ اور پنجاب کرونا آرڈیننس نہ دے ہوتے جرا ای وقت پارلیمنٹ کھلی ہوئی ہے اور منڈیاں کھلیا ہوئن مارکیٹاں کھلیا ہوئن اور عدالتاں کھلیا ہوئن سرکاری دفاتر کھلے ہوئن اگر بندش ہے تا او صوفیہ کرام دے مزارات بند ہیں تو سائے دیکھو کہ بھی اساں دوں کہ بھی ملک جرا شدت پسندی پھیل دی پی ہے دنیا اساں گرے لسٹ چ آ گئے اور سارے پاکستان مخالف طبقات سا کو ریڈ اور بلیک لسٹ کراؤن چاہتے تا اے سارے صوفی انسٹیٹیوٹ ہیں جنہیں محبت درس دیتے اور خواجہ صاحب تے پی ایچ ڈی جرائے مسلمانے بھی کیتی ہے اور ڈاکٹر کرسٹوفر شیکر بھی کیتی ہے وہ کرسچن ہے گورا ہے اور ڈاکٹر اندرجیت کور بھی کیتی ہے وہ سکھ ہے اور ان دے علاوہ جرائے کافی ہندو ہیں انہیں بھی کیتی ہے یعنی اے جرے انسٹیٹیوٹ ہیں بین المذاہب یکجہتی دے مراکز ہیں
اور بلا تخصیص لوگ جرا انہیں صوفیہ دے مزارات اندر اور روحانی فیض حاصل کرے دن اور جرا بین المذاہب یکجہتی دے مراکز بھی ہیں اور انہیں کو بند کرنا جڑے لوگ ہی حکومت بیٹھے یا جڑے ایسے لوگ ہیں جرا پاکستان کو ایک بیا افغانستان بنانا چاہتے شروع افغانستان میں ایویں تھا کہ بھی پہلے جرا شدت پسند حکومت بڑی تو انہیں بدھے نے مجسمے کو ساڑ دیتا مندر بند کرتے اور مساجد امام بارگاہیں کو انہیں بند کرتا اور جرا انہیں اون سوچ دی عکاسی کی تھی اور اتنا شدت پسند لہر دوڑی جو پوری دنیا جرا ان اثرات پہ اور عالمی طاقت سماج جرا لوگ آ گئے ایسا یادوں کہ بھی جڑے لوگ آدھے پن کہ بھئی اتھا روحانی مقامات کو بند کی تھی کھڑن نہ وہ گورنمنٹ دے حق چل نہ وہ پاکستان دے حق اسی خواجہ صفقت کلامی این کیڑے لوگ نے ویکھو نا گریل اسٹیج آمنا پاکستان بنائے بھی آج گریل اسٹیج آندا پی آج فلانی لسٹ ای پاکستان دا وجود قائم میں موجود ہے لیکن اگر صوفیاء اگر اے خانقاواں اگر اے رحمت دے چشمے اگر اے بند ہوندے نے تو ول وہ گل بات نہیں رہی میرا سوال یہ ہے یہ کیڑی ایسی مخلوق ہے کہ جڑی اے خانقاواں نو بند کرن تے تلی ہوئی ہے گل یہ ہے کہ بھئی کچھ عناصر ہیں جڑے پاکستان کو افغانستان بنانا چاہندن جی مثلا میں دسیا شدت پسند سوچ ہے جری مقصد عراق چے یا افغانستان ایک شدت پسند سوچ ہے یا باہر تو درآمد شدہ سوچ ہے جری ایتھا چاہندی ہے دیکھو نا شروع ایتھا پہلے جرا مندرے اور گرجے کو نشانہ بڑھایا گیا اگر اسا ہمرے ہوندی مذمت کروں گا تا اے ودی ہوئی شدت پسندی جرا امام بارگاہیں درباریں اور مسجدیں نہ ہویا جو بھی اسا غیر مسلم عبادت گاہیں دی مذمت نہیں کی تھی اور وہ شدت پسند جرا مسجدیں اپنا گرجے اور مندرے کو نشانہ بڑھائے دکھڑیاں انہیں امام بارگاہیں کو نشانہ بڑھائے انہیں درباریں کو بڑھائے انہیں جرا مساجد کو بڑھائے انہیں فوج کو بڑھائے شہروں کو بڑھائے بے گناہ انسانوں کو بڑھائے ڈسکرمنیشن کوئی بھی ہے نہیں اس سوچ نے تو سب تو پہلے یہ مندراں تے گرجیاں نو نہیں بلکہ مساجد تے امام بارگاہاں نو بنائے شروع پہلے انہیں کو نشانہ بڑھائے شروع مثلا مقصد اتھا مثلا یہ جو بھئی جڑے میرے بابری مسجد شہید تھے صحیح بابری مسجد شہید ہوئی ہے نا اڈے اپنا انڈیا دے وچ او ہے انہاں دا نا گل پاکستان خواجہ صاحب عرض یہ سوچ جڑی ہے نا اے دے نزدیک سارے ایک نے یہ نہیں چاہتے یہ سوچ ہے متشدد سوچ جو ہے یہ جڑا سن یاد ہے اس پڑھ دیا سے اس جڑا پر الاد مندر ہے یہ لڑکے اٹھے اصوی ویچا سے وہ جناب جذباتی ہو کے انہوں نے جناب بابری مسجد اپنا شہید کی تھی اسا انہاں دا یہ غلط سوچ ہے یہ ہن مطلب اسی طریقے بال سکے اسے اتھے اپنا جڑا گرجا ہے پیا اتھے صحیح اس تو علاوہ جڑے نا کوئی باقاعدہ حکومت دی طرفوں یا او نہیں ہویا میں حکومت دی گل نہیں کردا میں وہ ایک پریشر گروپ ہے یا ایک آئیڈیالوجی ہے جرا پاکستان کو جرا تھیم افغانستان یا مڈل ایسٹ بنانا چاہتی وہ چاہتی بھی کنٹرولڈ ایسا نظام ہوئے جرا مقصد فرض کرو کہ جتھا بابا فرید گنج شکر دے منا لین جتھا بلے شاہ دے منا لین جی میں انہیں دسے جو بھائی جرا اگر تسا اللہ کو بول دیں تو اپنے جرا وہ ادنا مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے لیکن جرا کہیں دا دل نہ توڑی تو جتھا انہیں بزرگ اگر وہ آئیڈیالوجی خاص ہے وہ چاہدن کہ بھی اسا اپنے مخصوص مقاصد واسطے اگر انہیں دی فکر موجود ہے تو اسا کہیں شدت پسند سوچ کو پروان نہیں سے چلا سکتے ماشاءاللہ ناظرین محترم یہاں ہم وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا
बूम मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200,
0300 222 402. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے خواجہ صاحب کی امن دوستی، امن کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، انسان دوستی کے حوالے سے، اور یہ خانقاہیں جو محبتوں کی علامتیں ہیں اور یہاں سے محبتیں بانٹی جاتی ہیں. ہم دھریجہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ کیا فرماتے ہیں. سائیں دھریجہ صاحب یہ جڑیاں خانقاہاں نے اتا امن دے گہوارے نے، یہ محبت دے سرچشمے نے، اتھے تے محبتاں تقسیم ہوندی ہیں. یہ کیوں ایسا کیوں ہو رہی ہے؟ یہ حکومت ایسا سٹیپ کیوں لے رہی ہے؟ یہ کیڑی سوچ ہے کہ جناب وہ اس نو جی کنٹرول کرو، ادھے تے فلاں بھی نہ بمین، ادھے تے فلاں. بھائی توانوں جو کچھ ملا ہے انہاں خانقاہاں دے ذریعے ملا ہے. سید علی حجویری تو ملا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو ملا ہے، بہاؤالدین زکریا علیہ ملتانی تو ملا ہے. بھائی میرے یہ کیا ضرورت کیا پیش آئی ہے کہ جناب تو خانقاہاں نو انہاں دی تالا بندی کر دیو، سجادہ نشیناں نو بند کر دیو؟ کیا وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بالکل تساں بجا فرمایا کہ برے صغیر دے وچ جڑا اسلام ہے وہ پیار نال ہے، تلوار نال نہیں آیا، اور انہاں بزرگان دین دے ذریعے ہے. اور خاص طور تے اساں جملے دیکھ دے سے کہ ہندوستان دے وچ کہ ہندو مذہب انہاں طبقے بڑھائے، انہاں انسان نال نفرت کیتی، کہیں کو شودہ رکھیا، کہیں کو ملیچ آکھیا، تاں آدھن کہ ایندا سایہ نہ پوے، اے تھاں نہ بھٹیج پوے. تا انہاں حالات دے وچ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری انسانوں کو اپنے نال جوڑیا، اپنے نال بلھایا، اور انہاں ہی گال کو ڈٹھا کہ بھی جنہاں کو اساں اپنے مذہب دا لوگ کہندے سے او تا دن ساڈے تے سایہ نہ پوے، او دن تھاں کو ہاتھ نہ لگے، ساکو ملیچ سڈندن، ساکو شودر سڈندن، آپ برہمن بڑھدن تے اے تا ساکو اپنے نال بلھندن، بہتر روٹی کھویندن. تا او دھڑا دھڑ لوگ جڑے وہ مسلمان تھے. ہن تساں سوال کیتے آرڈیننس دا، دیکھو کوئی بھی مرض ہے نا ان دی تشخیص کرنی پوسے، اور تساں یقین کرو کہ چوری دا جملے پیرا چاہو نا امریکہ ون کھڑ سے، اور سارے برین دی جری جاڑے وہ امریکہ ہے. اساں ہن دیکھدے بیٹھے سے کہ امریکہ دا جملے پٹھو ایران ہے شہنشاہ دے دور دے وچ، ہوں ویلے بھی او فرقے کو تے مسلک کو سپانسر کریندا ہے. ول جملے سعودی عرب بڑھ گئے امریکہ دا پٹھو، تا انہیں مقصد ہے کہ جرائے اون ایران دے خلاف ہوں کو سپانسر کیتا، وچوں دہشت گرد تنظیماں نکل آیا، طالبان نکل آئے، جنہ زوف پہنچایا انسان دوستی دے فلسفے کو. لیکن میں یہ بھی آکھیا سا کہ جرے مزارات ہیں جویں صاحب مزارات ہیں اج دے جرے گدی نشین ہیں او بھی اویں بڑھن، جویں او سخی ہیں اویں سخی بڑھن، جویں او انسان دوست ہیں اویں انسان دوست بڑھن. اور مزارات کو دکانہ نہیں ہونا چاہیے. ای واسطے اسا کو ضعیف الاعتقادیاں کو بھی بچنا ہے، اور اسا کو اویں مرکز بڑے سوں تو ول اوہے رزلٹ مل سن. اور خاص طور تے جرا دو ملک ہیں وہ مسلکی ملک بڑے کھڑن، مذہبی ملک ہیں نہیں، ایران تے سعودی عرب. انہوں سعودی عرب جڑا پیسہ دے سی مسلک کو پرموٹ کرن واسطے دے سی، ایران جڑا پیسہ دے سی مسلک کو پرموٹ کرن واسطے دے سی. جتنا مسلک ہو سے، جتنا فرقہ ہو سے، مذہب کمزور تھی سے اور مذہب کو ذوق پوچھ سے. یہ واسطے ضرورت ہے کہ اساں اندھے عقیدتیں کو چھوڑنا ہے، اساں فرقہ پرستی کو بچنا ہے، اساں مذہب دے اتے ٹرنا ہے، اور او مذہب جرا سا سیدھا رستہ دکھیندا ہے. سائیں خواجہ صاحب دربار بند، خانقاہاں بند، اوراد و وظائف بند، تعویذ بھی بند. اچھا سی یہ سارے چشمے بند، یہ سارے سفارت خانے جڑے ہیں یہ کھلے نے
لین دین والے کھلے نے لیکن محبت دا سفارت خانہ جڑا ہے یہ بند ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ بالکل تساں صحیح سوال کیتے جو بھئی محبت دے سفارت خانے کیوں باندھن باقی ہر شے کھلن. اور میں جناب کو پہلے بھی آکھے کہ بھائی پاکستان میں بہت بیرونی مداخلت رہ گئی ہے اور کچھ لوگ جرا ان کو کنٹرول ریاست بناؤ چاہدن اور سرمایہ کاری کر کے جرا وہ روحانی نظام کو کمزور کرنا چاہدن اور این ملک کو دوجی مقصد ہے کہ ایکسٹریمسٹ ریاست جرا وہ بڑھانا چاہدن. وہ گورنمنٹ طبقہ نہیں، گورنمنٹ ایسے گروپ بیٹھن جرا وہ فالو کرتے پہ انہیں کو بیرونی امداد حاصل ہے ان واسطے وہ انہیں کو روحانی مقامات کو کمزور کرے دے پن. اور میں یہ گال کرنا پیا مقدر طاقتیں کو پاکستان دی سپریم کورٹ کو، پاکستان دی ہائی کورٹ کو اور استحکام پاکستان دے ادارے کو کہ بھی اساں گرے لسٹ گئے کھڑوں اور ساکو دشمن جرائے ریڈ اور بلیک لسٹ کرنا چاہدن. تو یہ سارے صوفی انسٹیٹیوٹ ہیں جتھاں ساڈے اتنے شدت پسندی دی گال کرے دن، اتھا یہ امن دے انسٹیٹیوٹ ہیں جرا ساکو اجاگر کرے دن. اور انٹرنیشنل سطح تے جرا صوفی ہے وہ سارا دفاع کرے کہ بھی صوفیہ دے جڑے ادارے ہیں وہ انسان دوست ہیں اور روحانیت اور امن دے سفیر ہیں، محبت دے مراکز ہیں جنہیں انسانیت دی وہ کیتی ہے بقا دی گال کیتی ہے. تو انہیں کو بند کرن جڑا ہے نہ پاکستان دے حق چے، نہ حکومت دے حق ہے، نہ ریاست دے حق چے. اچھا بھائی گال ہے کہ جی میں تساں ڈٹھا سی کہ بھئی اے صوفی فکر جڑا ہے ایک مزاحمتی فکر ہے. انہیں حکومت دی کہیں چاپلوسی نہیں کیتی، نہ حکمرانے دا جڑا ہے چاپلوسی کیتی ہے. یہ چاہدن کہ بھئی جڑا ہے بھئی اساں کنٹرول نظام جو گھنا بنے کہ بھی اپنی خاص آئیڈیالوجی ترویج واسطے جب تک انہیں صوفی فکر کو کمزور نہ کرے سوں ان وقت تک انہیں دی ایجنڈے دی تکمیل نہ تھی سی. اگر پاکستان کو افغانستان بناونے یا مڈل ایسٹ دا نظام گھنتے آن چاہدن تو یہ روحانی مقامات اگر جڑا ہے ایکٹیو ہے، انہیں دی فکر ایکٹیو ہے. پہلے انہیں کو جڑا ہے اوقاف دے تھرو محدود کیتے والی انہیں دا کام نہیں چلیا، لوگوں دی اوے رغبت ہے، لوگوں دی اوے محبت ہے. پی ہن چاہدن کہ بھی کو تالا بندی کرتے انہیں کو لوگوں کو دور کرتے اساں اپنا وہ نظام گھناؤں جڑا کہ انہیں دے ایکٹیو ہون نال انہیں دربارے دے فعال ہون نال وہ نہیں کر سکتا. انہیں دا ڈائریکٹ لوگوں تے اثرات ہیں. اصل ہی مسئلہ کیتا گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ خواجہ صاحب. سی خواجہ صاحب جناب نے گزارش ہے کہ پروگرام دا یہ آخری لمحات نے ایک پیغام بھی دے سو اور کوئی ایسی امید بھی دے سو کہ یہ ساری اس وقت جو صورتحال ہے یہ بہتر ہوئے. میں ایک گال کرنا چاہنا کہ خواجہ سائیں دی 12,500 ایکڑ رقبہ اوقاف سے کنٹرول چے اور ان دے علاوہ کافی شہری پلاٹ اور سینکڑا دکانن ماشاءاللہ کروڑوں آمدنی تھی دیئے. لیکن یہ کہ دربار شریف جو ہوتے جرا زائرین جرا آبادی اور پاپولیشن دی وجہ کرو بہت زیادہ زائرین اندر اور ہر جمعہ جرا ہے لوگ سڑکیں دے ہوتے نماز پڑھ دن کہ حالی تک جرا ہے توسیع کا کام مکمل نہیں تھا. سی ایم صاحب آئے ہن اعلانات کر گن لیکن یہ کہ بھی پروجیکٹ حالی مکمل نہیں تھا. تو یہ چاہیے جو بھئی سارے سرحدی وسیب دا بہت بڑا اثاثہ ہے اور خواجہ فرید سائیں دے مزار دی توسیع ہونی چاہیے اور اتھا جرا ہے ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے. جی میں انہیں ننکانہ کو پروموٹ کیتے ایویں خواجہ سائیں نے ان شہر کو پروموٹ ہونا چاہیے اور جرا ہے ان کو تحصیل بھی ہونا چاہیے، ان کو میونسپل کمیٹی ہوندی چاہ دی گئی ہے اور جرا ہے توسیع نہیں تھی. اساں یادوں کے بھی جرا ہے توسیع ہونی چاہیے. اور بئی گال یہ پیغام کہ اساں یہ چاہوں کہ پاکستان پرامن پاکستان ہو اور پرامن پاکستان ان ویلے برسی کہ جس ویلے پنجاب دے نصاب صوفیہ کرام دے تعلیمات کو شامل کیتا ویسی. پاکستان دی ریاست دے جڑے حاکم ہیں انہیں صوفی فکر نال لڑائی کرنے دی بجائے جس ویلے صوفیہ کرام دی فکر کو اپنے سن ان دے سفیر بڑھ سن تا پاکستان پرامن ریاست بن گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ خواجہ صاحب تو بہت بہت شکریہ. سائیں تساں کوئی یہ جڑی گل کیتی ہے بڑی اہم گل ہے دریجہ صاحب، تساں کوئی یہ وچ گل کرنا چاہتے؟ ڈاکٹر صاحب خواجہ صاحب بالکل درست فرمایا کہ اتھاں سہولتاں کہنی طرح طرح دے مسائل ہیں. تساں دیکھو کہ اتنی وڈی لائبریری ہے خواجہ صاحب دی، اون لائبریری کو بحال تھی ہونا چاہیے. کروڑوں روپے دی آمدنی دے وچوں ایک ٹکا لاون واسطے تیار کہنی. اور خواجہ فرید دا میوزیم جڑا ہے او بننا چاہیے. فرید محل جڑا چاچڑا شریف دا جڑا بہت وڈا اثاثہ ہے، اون فرید محل کو
एक म्यूजियम का दर्जा मिलना चाहिए और उनको वागुजार होना चाहिए और उतना यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ख्वाजा फरीद के नाम से। और तुम देखो कि ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी रहीम यार खां बढ़ेगी है, लेकिन ना उतना ख्वाजा फरीद चेयर है और ना सराकी शोभा खोलिया गया। असा वीसी को आख्या तो हुन उर्दू खोल दितन और बे जरे आर्ट्स दे शोबे हैं वो खोल दितन, सराकी नहीं खोलिया। और कहीं भी यूनिवर्सिटी दे क्याम दा मकसद उत्थों दी मकामी जबान, उत्थों दे आसार, उनदे ते तहकीक और उत्थों दी तहजीब सकाफत दे उत्ते, वरना तो यूनिवर्सिटी दे कहीं मकसद ही नहीं होंदा। जितना भी हुण यूनिवर्सिटियां खोली वेंदन सिर्फ वांझ कीती खड़न। और गाजी यूनिवर्सिटी दे विच भी ख्वाजा फरीद चेयर होनी चाहिए और उत्थां भी सराकी शोभा कायम होना चाहिए होनी चाहिए। बहाउद्दीन ज़करिया जी बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी दे इत्थां दा हर साल असामे आंदन फंड आंदन, लेकिन उनको ओपन नहीं करेंदे। और कुछ मसाइल इहो जे भी हैं कि भाई जिवें हुण जिक्र थींदा पिया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 3.5 करोड़ रुपया दिता और वो कोई कम न थिया, तां इत्थां भी थी चाहिए। और पूरे वसेब दे विच तां बेहतर अमन कायम थी सकदे कि इत्थां दे तालीमी इदारे दे विच सराकी ज़बान दी प्रमोशन होवे और इत्थों दे जरे मशाहिर हैं, इत्थों दे जरे शोरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दरजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब दा। सही दरजा साहब सही दा बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब सही तुहाडा भी बहुत शुक्रिया, तुसां मक्स न्यूज़ दे प्रोग्राम में तशरीफ लाया हो। नाज़रीन मोहतरम, आज हमने ख्वाजा फरीद की सोच के हवाले से, उनकी आइडियालॉजी के हवाले से, उनकी इंसान दोस्ती के हवाले से, उनके उन हाथों के हवाले से जो हाथ मोहब्बतें तकसीम करते रहे, जो खैर तकसीम करते रहे, जो उन्होंने छोड़ा ज़रूरत इस उम्र की है हम उसको अपनाएं। इस दौर में इस वक्त हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये खानकाहें ये मोहब्बतों के सरचश्मे हैं, ये इल्म व अदब के गहवारे हैं। कोई खानका ऐसी नहीं जिसके साथ दर्सगाह न हो, जिसके साथ लाइब्रेरी न हो, जिसके साथ डिस्पेंसरी न हो। नाज़रीन मोहतरम, मेरा पीएचडी का तसव्वुफ पर है, मेरी पीएचडी तसव्वुफ पर है। जब मैं ये कर रहा था तो उस वक्त मेरे पास मिसकैरी जो है ये इंग्लैंड से आई थी और उनका जो थीसिस का टॉपिक था वो ये था कि व्हाट वाज द रोल ऑफ कस्टोडियन ऑफ श्राइन इन कॉलोनियल पीरियड। तो मैंने उनको कहा कि ये कस्टोडियन ऑफ श्राइन की इस वक्त क्या ज़रूरत पेश आ गई है। उन्होंने कहा कि मुझे स्पेशल यहाँ भेजा गया है, मैंने यहाँ इस्लामियात में एमए किया है और मैं पीएचडी इस टॉपिक पर कर रही हूँ कि हमारी हुकूमत ये चाहती है कि हमें यहाँ से किस तरह क्यों निकाला गया और निकालने का सबब कौन सी सोच बनी। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये सजादा नशीं, ये खानका नशीं जो हैं ये हमें हिंदुस्तान से निकालने का बायस बने। ये खानकाहें, ये दरगाहें, ये दरबार, ये मोहब्बतों के दरबार हैं, ये मोहब्बतें बांटने वाले हैं। अगर इनको ताले लगाओगे, अगर अपनी सोच इम्पोज करोगे, तो मेरी भी एक मीटिंग हुई, मैंने उस मीटिंग में जो साहिब मीटिंग था मैंने उसको बरमला कह दिया था कि 1929 में जब एक इदारा बना था जिसकी सोच ये थी कि हज़रत इमाम अबू हनीफा का मज़हब जो है वो ये जारी रहेगा, लेकिन जब उस सोच में उन्होंने अपनी सोच को इम्पोज किया तो वहाँ से तालिबान ने जन्म लिया। एक ऐसी सोच ने जन्म लिया जिनके नज़दीक तमाम के तमाम ये दरगाहें जो हैं, ये मसाजिद जो हैं, ये इमाम बारगाहें जो हैं, उनका जो हाल हुआ वो आप लोगों के सामने है। तो इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि इन खानकाहों का निज़ाम, भाई यहाँ सैयद अली हुजवेरी के दरबार को देख लें, हज़रत दाता गंज बख्श का दरबार जो है सिर्फ एक को देख लें कि शब व रोज़ का कोई लम्हा ऐसा नहीं जहाँ से भूखे खाना न खा रहे हूँ।
تو یہ محبتیں بانٹنے والے، جہاں بھوکوں کو کھانا ملتا ہے، جہاں جن کو کوئی اپنا لحاف دینے والا نہیں ہوتا، جو اس شب کے اندھیرے کو اوڑھ کر سو جاتے ہیں، ان کو وہاں پناہ ملتی ہے۔ ان پناہ گاہوں کو بند کرنا اور ان لوگوں کو روک دینا یہ ایک اچھی سوچ نہیں ہے۔ چاہیے کہ ان خانقاہوں کی، آپ ایران کی بات کرتے ہیں، ایران کی خانقاہوں کے ساتھ تو سینکڑوں مربع جو ہیں وہ اٹیچ ہیں۔ میں خود گیا ہوں وہاں یہاں تو داتا دربار کے پہلے 20 روپے جوڑے کے لیتے تھے، 10 روپے جوڑا ہو گیا۔ وہاں جب میں نے جوتے رکھے تو پرچی ملی، ٹوکن ملا، تو جب میں واپس گیا ٹوکن دے کر جوتا اٹھانے لگا، پیسے نکالے تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ بڑی بڑی درگاہوں پر بڑے بڑے وہ جو مزارات ہیں وہاں لنگر بھی بٹ رہا ہے، لنگر بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ محبتوں کے سرچشمے جو ہیں ان کی تالہ بندی نہیں ہونی چاہیے، ان کو بند نہیں کرنا چاہیے، ایک اور بحران کو جنم نہیں دینا چاہیے۔ چاہیے کہ ان محبتوں کے یہ سرچشمے، یہ درگاہیں، یہ دربار جو ہیں، ان کے سجادہ نشینوں کو ضرورت اس امر کی ہے کہ نصاب میں ان کو شامل کیا جائے، بلکہ ان کو سیولائزڈ کیا جائے۔ یہاں جو ہے درسگاہیں بنائی جائیں، یہاں جو ہے لائبریریز بنائی جائیں، کتابیں رکھی جائیں، ڈسپینسریز بنائی جائیں۔ اس چیز کی ضرورت ہے۔ حکومت وقت کو اس پر سوچنا چاہیے۔ ناظرین محترم، ہم نے آج خواجہ غلام فرید ہمارے سریکی اس وسیب کے بہت بڑے شاعر، آفاقی شاعر، ان کے حوالے سے گفتگو کی۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.